کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سنتا، تہاڈی میری کنے سننا ہے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھ، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھ۔ مرزا صاحب اب کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ وہاں کے وڈیرے کہتے تھے یہ چھوکرا ہمیں دین پڑھائے گا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ اور رسول کریم کے لیے یہ بغیرتانہ الفاظ بول رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے یہ نازیبا کلمات۔ کیا حضور کو زیب دیتے ہیں آپ؟ کہاں پر کہ کون سے آپ علمی کتابی ہیں؟ یہ آپ نے علم و کتاب پڑھی ہے، ہم علمی کتابی ہیں، تو ہے آپ کے اس علم پر اور آپ کی ان کتابوں پر جو آپ کے اللہ کے رسول کا ادب بھی نہ سکھا سکی۔ یہ سیرہ ابن ہشام کی دوسری جلد ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تھے، جنگ بدر کے بعد عمیر بن وہب تلوار زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر سرکار کو قتل کرنے کے ارادہ سے جب مدینہ طیبہ آیا، مسجد نبی میں داخل ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق نے جو الفاظ بولے یہ سننا، آپ نے فرمایا حاذل قلب عدو اللہ، فرمایا یہ کتا اللہ کا دشمن رسول خدا کی بارگاہ میں کیا لینے آیا؟ تلوار لٹکا کے منہ اٹھا کے آ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ اسے نہیں پتا یہ دربار رسالت ہے، یہاں ہاتھوں کو باندھ کر آتے ہیں، تلواریں لے کر نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ جا کر مورالٹی سکھائیں جو ہمیں درس دینے آ جاتے ہیں اخلاقیات کا۔ فرمایا جو جس کو رسول کریم کا ادب نہ ہو، حضرت عمر نے فرمایا یہ کتا ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ آج چینلوں پر بیٹھ کر کیمرے کے سامنے آ کر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بے حیائی والے کلمات استعمال کر کون مسلمان ہے؟ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ آپ کہیں کہ یہ لفظ کوئی گستاخانہ نہیں ہے تو آپ کہیں ہم آپ کو کہتے ہیں تم سب کے باپ چھوکرے تھے، تم سارے چھوکرے ہو، جب تمہارے باپ چھوٹے تھے وہ چھوکرے تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بازاری الفاظ نہیں لگتے؟ اگر آپ کو یہ الفاظ اتنے اچھے لگتے ہیں آپ اپنے والد کو کہیں گے میرا والد چھوٹا ہوتا چھوکرا تھا، آپ چھوکروں کے بچے ہیں۔ یہ کوئی بھی عقل والا، فہم والا، سینس والا بندہ اس بات کو، ان الفاظ کو کبھی کسی بزرگ کے لیے نہیں بولے گا، اور یہاں پر اللہ کے رسول کے لیے یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی حرمت و عظمت کے اندر یہ لفظ بولے جا رہے ہیں۔ کیا آپ علمی کتابی ہیں؟ کیا آپ نے قرآن و سنت پڑھی جس قرآن و سنت کے اندر آپ کو رسول کریم کا ادب بھی نہ آ سکا؟ حضور کی ذات میں الفاظ کون سے چناؤ کرنے آپ کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا؟ کیا کون اللہ قرآن میں فرماتا ہے اضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتا ہے ایک وہ بھی بندہ تھا اس کے علم نے اسے گمراہ کر دیا، علم اس کے گلے میں لعنت کا توق بن کے پڑ گیا۔ کہیں آپ ایسے علمی کتابی تو نہیں کہ جن کے گلے میں آپ کا علم ہی لعنت کا توق بن کے پڑ گیا اور آپ کو رسول کریم کے در کا انہوں نے گستاخ اور بے ادب کر دیا؟ تم جب صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرو تو تب تمہیں ساری اخلاقیات بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کرو تو پھر تمہارے علم پر تمہارے باپ کو کوئی چھوکرا کہے، تمہیں کہے، کیا گزرے گی دل پر؟ اگر تو خوشی ہوگی تو پھر تو تمہاری اخلاقیات کو سلام ہے۔ کس کی عزت آپ سے محفوظ رہی؟ صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھال دیا، ولیوں پر کفر کے فتوے جڑ دیے اور کہا جی میں تو علمی کتابی ہوں، میں تو بات ہی قرآن و سنت کی کرتا ہوں۔ یہ قرآن و سنت پڑھا آپ نے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ قیامت فویل للمصلین، شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی تھی لیکن ساری عبادت اس کے اوپر لعنت بن کر پڑ گئی کیونکہ نبی کا ادب نہیں تھا، اللہ کے رسول کی تعظیم اس کے اندر نہیں تھی۔ فویل للمصلین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بڑے نمازی بھی قیامت والے دن ہلاک ہوں گے، نمازی بھی بڑے بڑے جہنم میں جائیں گے جن کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگا، نہ وہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ زکاتیں قبول ہوں گی، نہ روزے اور حج، کلمے، ذکر، اذکار، تسبیح قبول ہوں گی۔ یہ سب اسی کا قبول کیا جائے گا جو در مصطفیٰ سے والہانہ محبت رکھنے والا ہوگا۔